جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر فری پاکستان کے سلسلے کی یہ نئی ویڈیو ہے۔ اس میں ہم تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ شوگر کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، اور کیا شوگر سے بچاؤ ممکن ہے اگر آپ کی فیملی میں ہے، یا اگر آپ کو شوگر آلریڈی ہو چکی ہے یا آپ پری ڈائبیٹک ہیں تو کیا اس کو آپ ریورس کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جلدی سے بتاتا چلوں، جو لوگ مجھے نہیں جانتے، میرا نام ظہیر عباس ہے۔ یو کے میں رہتا ہوں میں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی تھی، اس کو میں نے پھر ریورس کیا، بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کی، پھر ڈائبیٹک کیئر مینجمنٹ میں سرٹیفکیشن بھی کی میں نے، نیوٹریشنل تھراپی میں سرٹیفکیشن بھی کی۔ تو یہ جو بھی انفارمیشن آپ کو میں دیتا ہوں یہ بیسڈ آن سائنس ہے، جو ریسنٹ ریسرچ ہو رہی ہے، سائنٹیفک پیپرز، اور جو ورلڈ وائڈ مشہور ڈاکٹرز اور ریسرچرز ہیں ان کی بیس پہ ہوتی ہے۔ تو اس کے ریفرنس اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا، لیکن چونکہ یہ ویڈیوز پاکستانی عوام کے لیے بناتا ہوں میں، کیونکہ ہمارے عوام میں پاکستان میں بہت زیادہ شوگر پھیل رہی ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ٹیکنیکل لینگویج یا ٹیکنیکل چیزوں میں زیادہ نہ جاؤں، بلکہ آپ کو مختصراً جو چیز آپ کو ضرورت ہے جس انفارمیشن کی وہ دوں۔ لیکن اگر آپ کو کچھ انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے۔ تو انشاءاللہ ہوپ فلی کہ یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو ہیلپ کر رہی ہوں گی، ان کو آپ آگے بھی فارورڈ کریں زیادہ سے زیادہ، جن لوگوں کو شوگر ہے، جن کی فیملی میں شوگر ہے، یا جن کا موٹاپا ہے اور خطرہ ہے کہ ان کو شوگر ہو سکتی ہے، تو ان کو یہ سنائیں، دکھائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، اس کو فارورڈ کریں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ سب کے لیے ایک کار خیر ہے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ تو اگین کہ شوگر ہوتی کیسے ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شوگر بالکل ریورس ہو سکتی ہے اور اس سے بچاؤ بھی ممکن ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے تو آپ کو ڈائبٹیز ہوگی۔ تو اس کا جو 80% تعلق ہے شوگر سے بچاؤ کا یا شوگر کو ریورس کرنے کا، وہ ہے آپ کا ڈائٹ سے یا آپ کی خوراک سے ہے۔ باقی جو 20% ہیں اس میں ایکسرسائز بھی آ جاتی ہے، آپ کی لائف سٹائل بھی آ جاتا ہے، سٹریس بھی آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ میڈیسن بھی لینی پڑتی ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ لیکن 80% جو آپ کی شوگر کی سے بچاؤ اور شوگر کی پریونشن ہے، وہ آپ کی ڈائٹ یا آپ کی خوراک ہے جو آپ کھاتے ہیں۔ شوگر جیسے باقی بیماریاں ہیں، اس کو کرونک ڈیزیز کہتے ہیں۔ کرونک ڈیزیز وہ ہوتی ہیں جو لمبی چلتی ہیں۔ ایک ایکیوٹ ڈیزیز ہوتی ہے، جیسے آپ کو سر میں درد ہوا اور ٹھیک ہو گیا تو یہ ایکیوٹ تھی۔ کرونک وہ ہوتی ہے جو آپ کو لمبے عرصے تک چلتی ہے، جیسے بعضوں کو کھانسی رہتی ہے سالہ سال تو اس کو وہ کرونک کف کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ کرونک ڈیزیز ہے شوگر بھی، تو یہ ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو پھر لمبی چلتی ہے، آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو کرونک ڈیزیزیں جو ہوتی ہیں ان کے ہونے میں ایک پروسیس ہوتا ہے جو سالہ سال لگتے ہیں، یہ اچانک نہیں ہوتی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہیلتھی ہیں، ٹھیک ہیں، اور نیکسٹ ڈے آپ اٹھے تو آپ کو شوگر ہوگی، ایسا ممکن نہیں ہے اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ ریئر کیسز میں ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی انفیکشن ہو گئی ہے پینکریاز میں تو وہ ایک اور الگ بات ہے، لیکن نارملی جو ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں جن کی 30-40 سال کے بعد شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے، تو یہ ایک پروسیس آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے سالہ سال سے، تو وہ پتہ نہیں چلتا کیونکہ لوگ ٹیسٹنگ نہیں کراتے، لوگ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ کی شوگر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو پیٹ میں یا سر میں درد نہیں ہوتا، تو آپ کو کوئی علامت نظر نہیں آتی، اس لیے لوگ سالہ سال اپنی وہی لائف سٹائل خوراک رکھتے ہیں، اور پھر جب وزن لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے یا اور سمٹمز آتی ہیں 8-10
15 साल के बाद तो फिर जब वो टेस्ट कराते हैं तो वो शुगर उनको डायग्नोज हो जाती है। तो इसको जैसे हार्ट अटैक है, तो हार्ट अटैक भी ऐसे नहीं होता कि आप एक दिन उठे और आपको अचानक हार्ट अटैक हो गया, तो वो उसके पीछे भी 8-10 साल की एक हिस्ट्री होती है। आपकी आर्टरीज में क्लॉगिंग होती है, आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसमें खून का जो दौरान है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से 10-15 साल बाद इतना वो दौरान खून कम हो जाता है आर्टरीज में कि आपकी खून जो है वो दिल तक नहीं पहुंच पाता, तो आपको हार्ट अटैक होता है। शुगर भी ऐसी ही है, तो ये बहुत साल इसको लगते हैं। तो इसका अगर आप प्रोसेस समझ लेंगे कि शुगर कैसे होती है तो आप इससे बचाव कर सकते हैं। और जिन लोगों को शुगर नहीं है और उनकी फैमिली में शुगर है या उनको मोटापा है, तो उनके लिए बिलखुसूस ये वीडियो बहुत ज़रूरी है सुननी आखिर तक, ताकि वो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो उनको शुगर डायग्नोज कभी भी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो होता क्या है कि जब आप कॉन्स्टेंटली मठाइयाँ, शुगर वाली चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड जो होती है, बेकरी की चीज़ें, बहुत ज़्यादा रोटी, चावल ये आप खाते रहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये सब चीज़ें जब आपके मैदे में जाकर हज़म होती हैं तो ये शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं। शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं तो शुगर हमारे जिस्म के लिए एक एनर्जी है, ज़रूरत है। तो ये शुगर फिर आपके जिस्म में यूज़ होती है, आपके मसल्स में यूज़ होती है, आपके ब्रेन्स को चाहिए होती है, आपके बाकी अज़ा को चाहिए होती है। तो ये शुगर इंसुलिन की मदद से आपके जिस्म में यूज़ होती है। लेकिन हमारे जिस्म को इतनी ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं होती जितनी हम शुगर खाते हैं डेली बेसिस पे। तो जो शुगर आपकी यूज़ हो जाती है वो तो यूज़ हो जाती है, उसके बाद जो बाकी शुगर रह जाती है वो आपके लिवर और आपके मसल्स में स्टोर हो जाती है। उसकी भी एक लिमिट है, तकरीबन 1500 से 2000 कैलोरीज तक आपकी वो स्टोर होती है। तकरीबन 400-500 ग्राम शुगर जो है आपकी स्टोर हो जाती है। जब ये स्टोरेज ख़त्म हो जाती है, उसके बाद की जो शुगर बचती है हमारी, जो हमने खाना खाया है, तो वो शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फैट्स में। तो वो जो फैट्स में कन्वर्ट होती है शुगर, वो जो कि हम रोज़ाना की बेस पे 3-3, 4-4, 5-5 दफ़ा खाना खाते हैं, शुगर खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो हमारा जो स्टोर्ड शुगर है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं, जो लिवर और मसल में है, वो तो हमेशा फुल रहते हैं। जो इंस्टेंट यूज़ होती है हमारी शुगर, उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं होती। जो बाकी शुगर होती है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्टोर होती रहती है आपके स्टमक पर, आपके जिगर पर, जिसको जिगर की चर्बी कहते हैं। और हमेशा याद रखें कि 90%, 95% जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनका ताल्लुक आपके जिगर से होता है। और पर्टिकुलरली जब आप ये शुगर स्टोर होती रहती है फैट की सूरत में, तो आपकी जिगर पे चर्बी आ जाती है जिसको फैटी लिवर कहते हैं। तो जो लोग शराब पीते हैं उनके लिवर पे भी चर्बी आ जाती है। लेकिन जो लोग फ्रुक्टोज ज़्यादा खाते हैं, जो फ्रूट जूसेस पीते हैं या शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिवर पे भी चर्बी आ जाती है, जिगर पे चर्बी आ जाती है, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। तो ये याद रखें कि जितना आपका जिगर सेहतमंद होगा, जितना आपका लिवर सेहतमंद होगा, उतना आपको क्रोनिक डिजीज से बचाव मुमकिन है। तो बैक टू द स्टोरी कि आप जब ये खाते रहते हैं तो आपकी शुगर बढ़ती रहती है, कंट्रोल रहती है, आपको शुगर डायग्नोज नहीं होती। अगर आप टेस्ट कराएंगे, HbA1c कराएंगे या फास्टिंग शुगर चेक करेंगे तो वो ठीक निकलेगी। लेकिन जो आपका स्टोर होता रहता है फैट्स, उसकी वजह से आपकी इंसुलिन की जो एबिलिटी है वो एक तो कम हो जाती है, क्योंकि लिवर और आपका पेंक्रियाज एक जगह पे हैं, जबकि इनके ऊपर फैटी लेयर आ जाती है, तो वो इंसुलिन के इफेक्ट को एक तो ब्लंट कर देती है। दूसरा ये होता है कि आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपकी पेंक्रियाज को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है साला साल, क्योंकि आपकी शुगर ऊपर आती है तो आपका पेंक्रियाज उससे ज़्यादा इंसुलिन बनाता है ताकि उसको नीचे लेके आए।
تو یہ سالہ سال تک کام چلتا رہتا ہے. تو آپ کی اتنی انسولین پروڈیوس ہوتی ہے پینکریاز کی کہ آپ کا ایک تو پینکریاز تھک جاتا ہے، دوسرا انسولین اتنی جاتی ہے آپ کی باڈی میں اور سیلز میں کہ آپ کے سیل جو ہیں وہ انسولین سے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، جس کو آپ نے سنا ہوگا انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں. تو انسولین ریزسٹنس جب شروع ہو جاتی ہے تو یہ بیسیکلی آپ کی شوگر کی پہلی علامت ہے، یا یہاں سے آپ کی شوگر ہونے کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پروسیس تقریباً 10-15 سال چلتا ہے. 10-15 سال تک آپ کو شوگر ڈائگنوز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی انسولین چل رہی ہے، انسولین سینسٹیوٹی آپ کی اچھی ہے، انسولین آپ کی بن رہی ہے اور وہ آپ کی شوگر کو کنٹرول میں رکھتی ہے. لیکن 10-15 سال بعد جب انسولین آپ کی کمزور پڑ جاتی ہے، جب آپ کا پینکریاز کمزور پڑ جاتا ہے، جب آپ کے لیور پہ فیٹی ایسڈ آ جاتی ہے، آپ کی کمر کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، تو اس وقت آ کر آپ کی شوگر یکدم آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ فاسٹنگ شوگر جو ہے 120 30 40 150 سے اوپر چلی جاتی ہے. کھانے کے 2 گھنٹے بعد ٹیسٹ کرائیں گے تو وہ آپ کی ہو سکتا ہے 200 سے زیادہ چلی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 10-15 سال کی محنت پینکریاز کر رہا تھا، اس نے اب تھک ہار کے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اب آپ کو شوگر ڈائگنوز ہو گئی. تو یہ ایک تقریباً 10 سے 15 سال کا پروسیس ہے. تو جن لوگوں کو شوگر ہے وہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لو کارب پہ جا کے شوگر ختم کر کے روٹی چاول کو بہت کم کر دیں یا ختم کر دیں تو وہ اس کو واپس ریورس کر سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو شوگر ڈائگنوز نہیں ہوئی ابھی تک، ان کی فیملی میں ہے یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پیٹ پہ چربی بڑھ رہی ہے، تو وہ اگر کاربوہائیڈریٹس جو ہیں، جو نشاستہ دار غذائیں ہیں، بیکری کی چیزیں ہیں، پروسیسڈ فوڈ ہے، مٹھائیاں ہیں، روٹی چاول، ان کو مٹھائی اور جو پروسیس فوڈ ہیں یا بیکری کی ہیں، جو ریفائنڈ گرینز ہوتے ہیں، جو بالکل سفید آٹے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو تو بالکل بند کر دیں. اور باقی جو کاربوہائیڈریٹس ہیں جیسے آپ کی فل ہول گرین جو آپ کی گندم ہے، ثابت گندم، اس طرح کی اس کی روٹی جو ہے وہ بھی اگر کھانی بھی ہے تو بہت کم مقدار میں کھائیں. یہ ان لوگوں کو جن کو شوگر نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ آپ کی شوگر، آپ چونکہ کم کھا رہے ہیں روٹی اور کاربوہائیڈریٹس، تو آپ کی شوگر جو ہے وہ جتنی آپ کھائیں گے وہ آپ کی یوز ہو جائے گی. تو جب آپ سوئیں گے رات کو یا فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی جو سٹورڈ گلائکوجن ہے وہ بھی یوز ہوگی. سٹورڈ گلائکوجن جب ختم ہو جاتی ہے 8-10 گھنٹے کے بعد، تو پھر آپ کا لیور جو ہے وہ آپ کے فیٹس جو ہیں ان کو برن کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسا ایسا آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو موٹاپا ہو رہا ہے یا آپ کی کمر پہ چربی آ رہی ہے، تو آپ جب کاربوہائیڈریٹس بہت کم کر دیں گے، 5-6 مہینے میں دیکھیں گے کہ آپ کی کمر کی چربی جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ کی انسولین ریزسٹنس بڑھ جائے گی، اور آپ کی جو ہے شوگر لیول جو ہے چونکہ وہ کم ہو جائے گا تو آپ کے پینکریاز کو زیادہ انسولین بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آہستہ آہستہ آپ کا پینکریاز مزید صحت مند ہو جائے گا. تو 6-7 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کو نیند اچھی آئے گی، آپ کی انرجی، آپ کی جو توانائی ہے وہ بہت اوپر چلی جائے گی، اور جو تھوڑی بہت آپ کو کوئی ڈیزیزز یا کوئی ایسی سمٹمز تھیں وہ بھی چلی جائیں گے اور آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے. اور اس کو آپ کنٹینیو رکھیں گے تو آپ کو کبھی شوگر نہیں ہوگی انشاءاللہ. اب جن لوگوں کو شوگر ہو چکی ہے وہ شروع میں ہے تو وہ تو بالکل لو کارب پہ چلے جائیں، روٹی چاول وغیرہ بند کر دیں، گوشت کھائیں، انڈے کھائیں، مچھلی کھائیں، سبزیاں کھائیں، جو بھی ہے یہ ساری چیزیں کھائیں، نٹس ہیں. تو بہت ساری اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں. روٹی چاول وغیرہ جو ہے اس میں یہ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایمپٹی کیلوریز، کیونکہ یہ بالکل آپ کی شوگر بڑھاتی ہیں، اس میں کوئی وٹامنز کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. پرٹیکولرلی جب سے انہوں نے 1960 میں سے اور 1970 میں جب انہوں نے جینیٹکلی چینج کر دی تھی گندم، تو اس وقت سے لے کر ابھی تک جو ہے یہ گندم اتنی انہوں نے چینج کر دی ہے اس کی جینز کو کہ گندم کے کھانے کے بہت زیادہ برے اثرات ہیں. اس کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ویٹ بیلی، وہ آپ
آن لائن دیکھ لیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ کیسے انہوں نے گندم کو جینیٹیکلی موڈیفائی کیا تھا 1960-70 میں، تاکہ اس کی جلدی سے جلدی اس کی جو ہے وہ دانے وہ لے سکیں اور اس کو آگے بیچ سکیں، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ جتنے آپ اس سے دور رہیں وہ بہتر ہے۔ تو لو کارب پہ چلے جائیں گے، شوگر وغیرہ چھوڑ دیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی شوگر جو ہے نارمل لیول پہ آ جائے گی۔ اگر اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو آپ کی شوگر ریورس ہو جائے گی۔ اب جن لوگوں کو شوگر پرانی ہے، 8-10 سال ہو گئے ہیں، تو ان کا دیکھنا پڑے گا کہ ان کی انسولین یا ان کی پینکریاز کا لیول کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 10 سال پرانے بھی ہے، جب وہ لو کارب پہ جاتے ہیں، ایون ان کو شوگر بہت پرانی ہے لیکن لو کارب پہ جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ آپ کی باڈی ہیل کرتی ہے اپنے آپ کو، آپ کا پینکریاز اپنے آپ کو درست کرتا ہے، بیٹا سیلز جو ہیں جو انسولین بناتے ہیں وہ امپروو کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایون شوگر پرانی بھی ہے لیکن اگر آپ اس کو جسم کو کم شوگر دے رہے ہیں تو ایسا آپ کی انسولین سینسٹیویٹی بھی بڑھے گی، آپ کی پینکریاز کی کیپیسٹی جو ہے وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی، اور 1 سال 2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ شوگر کی ٹھیک ہو گئی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو انسولین بھی نہ لینی پڑے، ہو سکتا ہے آپ کی دوائیں بھی ختم ہو جائیں ساری، اور مے بی جسٹ جو ہے آپ گلوکوفاج یا میٹفورمن لے کے آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا سائیکل تھا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، ہوپ فلی کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی چیز ابھی بھی کلیئر نہیں ہے تو آپ میسج پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو مزید کلیئر کر دوں گا۔ لیکن اس ویڈیو کو بہت زیادہ آپ شیئر کریں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے، وہ ابھی ینگ ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو وہ کر رہے ہیں 10 سال بعد ان کو شوگر ہو سکتی ہے۔ تو جن لوگوں کی ویسٹ کا سائز زیادہ ہے، کمر کا سائز زیادہ ہے، پیٹ بڑا ہے، فیملی میں شوگر ہے، ان لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں، ان کو فارورڈ کریں، ان کو دیکھنی چاہیے، کیونکہ شوگر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی درد نہیں ہوتی، تو جب آپ کی شوگر 200 ہوتی ہے یا 300 ہوتی ہے تو آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کی شوگر زیادہ ہے۔ تو یہ سالہ سال تک چلتی رہتی ہے، آپ کی جسم تھک جاتا ہے، آپ کے پنکریاز تھک جاتا ہے، لیور پہ چربی آ جاتی ہے، تو پھر آپ کو شوگر ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ جب شوگر ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کو ریورس کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت زیادہ آپ کو اسٹرکٹ کرنی پڑتی ہے ڈائٹ۔ لیکن اگر آپ ڈائگنوسس سے پہلے اس کو سیٹ کر لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ڈائٹ اسٹرکٹ نہیں کرنی پڑے گی، آپ تھوڑی بہت روٹی بھی کھا سکتے ہیں، تھوڑے بہت چاول بھی کھا سکتے ہیں، تھوڑا بہت فروٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں آپ کا جسم اس شوگر کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس میں آپ ڈیفینیٹلی اسٹرپس سے چیک کر سکتے ہیں آپ کی شوگر لیول کیا ہے۔ دوسرا، انسولین ریزسٹنٹ کو چیک کرنے کے لیے اگر آپ صحت مند ہیں، آپ کی شوگر نارمل ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے اندر پروسیس نہیں چل رہا۔ پروسیس آپ کے اندر، اگر آپ ریفائنڈ گرینز یا مٹھائی یا چاول اور روٹی بہت زیادہ کھاتے ہیں تو وہ پروسیس آپ کے اندر چل رہا ہے، آپ کو شوگر ڈائگنوز نہیں ہوئی۔ تو اس کو چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے جو ہم کراتے ہیں نارملی، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ اس کا نام ہے ہوما آئی آر، ہوما انسولین ریزسٹنس، اور یا ہوما آئی آر۔ تو اس میں بیسیکلی یہ بلڈ ٹیسٹ ہے، یہ آپ کراتے ہیں فاسٹنگ سٹیٹ میں، رات کو آپ نے 7-8 بجے کھانا کھایا، صبح 12 گھنٹے بعد، 12-13 گھنٹے بعد فاسٹنگ لیول پہ جا کے پانی پی سکتے ہیں اس میں آپ۔ تو یہ بلڈ ٹیسٹ دیتے ہیں، اس میں آپ کی وہ 2 چیزیں چیک کرتے ہیں، ایک تو آپ کی فاسٹنگ شوگر چیک کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کی فاسٹنگ انسولین چیک کرتے ہیں، دونوں۔ تو انسولین اور فاسٹنگ شوگر دونوں کا جب وہ ریشو نکالتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ انسولین ریزسٹنٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو نارملی آپ کی فاسٹنگ انسولین جو ہے وہ 6 سے کم ہونی چاہیے۔ اگر 6 سے 10 تک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت انسولین ریزسٹنس ہے، اگر 10 سے 20 ہے تو ماڈریٹ انسولین ریزسٹنس ہے، 20 سے اوپر ہے تو آپ ہائیلی انسولین ریزسٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ صرف انسولین چیک کرا لیں فاسٹنگ کی اور دیکھیں کہ اس میں اگر وہ 3 سے
6 سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ابھی تک انسولین صحیح کام کر رہی ہے. اگر 6 سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خبردار ہو جانا چاہیے، آپ کو تھوڑا کاربوہائیڈریٹس کم کر دینی چاہیے. اگر 10 سے اوپر ہے، 20 سے اوپر ہے تو پھر تو آپ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کم کریں، آپ کی پیٹ کی چربی ڈیفینیٹلی نیچے جائے گی تو انسولین ریزسٹنس ٹھیک ہوگی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اگر آج کے لوگ جو صحت مند ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے. مجھے نہیں پتا تھا 10 سال پہلے، اگر مجھے کسی نے بتایا ہوتا تو شاید میں اس وقت اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا، مجھے شوگر ڈائگنوز نہ ہوتی. لیکن اب چونکہ ہو گئی ہے تو اس لیے یہ مشن ہے میرا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں شوگر ہونے سے. ایون اگر آپ کی فیملی میں بھی ہے، میری فیملی میں شوگر ہے، مجھے ہوئی ہے لیکن میں نے اس کو ریورس کیا ہے، میری نارمل شوگر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دوبارہ پرانی روش پہ مٹھائیاں اور روٹی چاول دوبارہ شروع کر دوں گا تو واپس نہیں آئے گی. تو شوگر ریورس جو ہوتی ہے ڈائبیٹکس میں وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو لو کارب پہ جانا پڑتا ہے اور آپ ہیلتھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے، جن لوگوں کو موٹاپا ہے، جن کا پیٹ بڑا ہے، ان کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیں، اسے شیئر کریں، یہ ٹیسٹ کرائیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی اندر جو ہے وہ آپ کی لیور اور آپ کی انسولین کیسے کام کر رہی ہے. اگر انسولین ریزسٹنس ہے تو آپ فوری طور پہ لو کارب پہ چلے جائیں اور انسولین ریزسٹنس کو کم کریں. اور یہ ایمپٹی کیلوریز ہیں، آپ کی روٹی چاول اتنی ضرورت ہوتی ہے جتنی آپ کو آپ کی جسم کو شوگر کی ضرورت ہوتی ہے. تو تھوڑی بہت آدھی روٹی آپ کھا لیں دن میں اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو وہ انف ہے آپ کو شوگر پرووائڈ کرنے کے لیے. اگر آپ نہ بھی کھائیں تو آپ کا جسم جو ہے آپ کے فیٹس کو، آپ کی پروٹین جو آپ کھاتے ہیں اس کو کنورٹ کر کے جو اسینشیل شوگر چاہیے ہوتی ہے، جیسے برین کو چاہیے ہوتی ہے یا کڈنیز کے سیل کو چاہیے ہوتی ہے، تو وہ پرووائڈ کر دیتا ہے. لوگ ہفتوں ہفتوں بھوکے رہتے ہیں، آپ فاسٹنگ کرتے ہیں رمضان میں، کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر یہ چیز خطرناک ہوتی تو ہمارے مذہب میں نہ ہوتی فاسٹنگ. پورا مہینہ فاسٹنگ کرتے ہیں. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مہینے میں تقریباً 12 13 دن 15 دن فاسٹنگ کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ 10 12 15 16 20 گھنٹے بھوکے رہیں گے تو آپ کو شوگر کی کمی ہو جائے گی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمارا جسم بہت روبسٹ ہے. شوگر آپ نہ بھی کھائیں، روٹی چاول نہ بھی کھائیں، آپ پروٹین کھائیں، آپ سبزی کھائیں، کیونکہ سبزی میں بھی کاربوہائیڈریٹس تو ہوتے ہیں لیکن اس میں وٹامنز بھی ہوتے ہیں. اب روٹی چاول میں صرف کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، وٹامنز تو بہت ہی یا نہ ہونے کے برابر ہے. فروٹس ہے تو فروٹس میں فرکٹوز ہوتی ہے، تو اگر فروٹ آپ کو کھانا ہے، آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ کبھی کبھار دن میں ایک آدھ فروٹ لے سکتے ہیں، لیکن جوس نہ پئیں. فروٹ کو ہول فروٹ کھائیں کہ اس کے ساتھ آپ کی فائبر بھی آتا ہے، وگرنہ وہ فرکٹوز جب آپ پیتے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ پیور فرکٹوز پی رہے ہیں جو جا کے جگر میں میٹابلائز ہوتا ہے. فرکٹوز آپ کے معدے میں میٹابلائز نہیں ہوتا تو وہ فیٹی لیور پروڈیوس کرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو ذہن نشین کر لیں، لکھ لیں، ان پہ پابندی سے عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کو شوگر نہیں ہونے دے گا. اور جن کو شوگر ہے وہ اس کو فالو کریں گے تو ان کی شوگر ریورس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور وہ نارمل زندگی گزار سکیں گے. تو اگین جی، جیسے میں نے کہا کہ یہ صدقہ جاری ہے. آپ اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، فیملی والوں کو دکھائیں. یہ 15-20 منٹس کی ویڈیو ہوتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کسی کی لائف، کسی کی صحت کو چینج کر دیں. یہ ہمارے لیے ایک کار خیر ہوگا. تو اگر کوئی آپ کو کوشچن ہو تو پوچھیے گا مجھ سے انشاءاللہ. چینل کو سبسکرائب کریں، آگے اس کو پھیلائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری صحت میں برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.